میں نے مجھ سے کسی نے سوال کیا کیا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور میں نے اس کا جواب دے دیا، اور جب میں نے اس کا جواب دیا تو بریلوی مولویوں نے میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے لگا رہے ہیں۔ میرا جواب کیا تھا؟ مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ نماز کی شرط حضوری قلب ہے۔ اگر حضوری قلب تجھے میسر آ گئی ہے، تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا ہے، تو پھر تو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کو ہی تیرا قلب اوپر لے کے جائے گا۔ صحیح ہے؟ اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں انہی مولویوں کے لیے جنہوں نے ویڈیو لگائی کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ بتا دو، تم یہ بتا دیں۔ میں بتاؤں گا تو پھر بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن یافتہ ہوتے تھے، غوث الزماں کے ذریعے اذن ملتا تھا، غوث الزماں امام کو اپوائنٹ کرتا تھا، تو اس امام کے ذریعے لوگوں کی نماز اوپر جاتی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اگر کسی کے پاس حضوری قلب نہ ہو، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ کا اذن یافتہ امام اس کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو نماز رب تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ مولوی کو صرف اتنا پتا ہے کہ باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، بس ثواب کے چکر میں ہے، حقیقت کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ اچھا، اب اگر باجماعت نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ وہ جو امام صاحب ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن یافتہ ہیں، کسی نمازی کے پاس حضوری قلب نہ بھی ہو تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کی نماز آگے پہنچ جائے گی، یہ فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بریلوی کو بھی اذن محمد حاصل نہیں ہے، دیوبندی کی تو بات چھوڑ دو، بریلوی کو اگر اذن مصطفیٰ حاصل نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کا بریلوی کے پیچھے بھی کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے پتے کی بات کی تھی کہ اگر حضوری قلب ہے پھر امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی ضرورت ان کو ہے جن کی حضوری قلب نہیں ہے، تاکہ اس کے ذریعے نماز پہنچے۔ امام کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس حضوری قلب نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کی شرط ہے۔ بھائی تیری حضوری قلب نہیں ہے، ایسا امام ہو کہ جس کے پاس حضوری قلب ہو، نماز پڑھا رہا ہو۔ اچھا، اب اگر تیرے پاس حضوری قلب آ گئی، اب امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر جب تیرے جسے نکل جائیں گے، 7 تیرے لطیفے، 9 تیرے جسے، 16، ایک تیرا جسم، 17، اور تو اکیلا بھی نماز پڑھے گا تو یہ 16 چیزیں تیرے ساتھ نماز پڑھیں گی تو باجماعت نماز ہو گئی نا۔ اس لیے صوفی کی ہر نماز باجماعت ہے، اگر اکیلا بھی پڑھے تو۔ صوفی کی اکیلا بھی پڑھے تو، صوفی جو ہے وہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے۔ اس لیے ہم نے اس کا کہا کہ نماز کی شرط حضوری قلب ہے، اگر حضوری قلب حاصل ہو گئی تو دیوبندی ہو یا کوئی اور ہو، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہ تو اس دیوبندی امام کا محتاج نہیں ہے، تیری اپنی حضوری قلب نماز کو اوپر لے جائے گی اللہ کے پاس۔ اب جب تو ذاکر قلبی بن گیا، اب تو اکیلا بھی نماز پڑھے گا
تو تیری نماز پہنچ گئی اللہ تک، پہنچ گئی۔ اب پہنچنے کی فکر کر، جماعت اور با جماعت کی چھوڑ دے، اللہ تک پہنچ جائے بس۔ جب ذاکر قلبی بن گیا، اس کے بعد پھر تجھے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر جب تیرے دل پہ اللہ کی طرف سے اس میں ذات بھی نقش ہو گیا دل پہ، پھر تو نماز بالکل بھی نہ چھوڑ۔ جب تو ذاکر قلبی بنا تو مومن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو مومن ہو گیا، یعنی بندگی سے اگلا درجہ ایمان تیرا ہو گیا، اللہ کی تو اب نظروں میں آ گیا ہے۔ اب تو نماز پڑھے گا تو تیری ترقی ہوگی، اور نماز میں سستی کرے گا تو تیری ترقی رک جائے گی۔ لیکن ابھی بھی اللہ نے ہاتھ ہولا رکھا ہے مومن کے اوپر۔ جب تیرے دل پہ وہ اپنا نام لکھ دے گا تو پھر تو مومن نہیں رہے گا، اس کا دوست بن جائے گا۔ اور جب تو رب کا دوست بن گیا تو اب تو نماز نہیں چھوڑ سکتا کہ میرا دوست ہو کے میری نماز چھوڑ رہا ہے۔ کیوں جی؟ جب رب لکھ دے پھر نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس سخت بیماری کی حالت میں بھی تجھے نماز پڑھنی ہے، زیادہ دن نہیں پڑھنی، تو تھوڑے عرصے کے لیے سخت بیماری کی حالت۔ کب تک؟ بھئی تیرے اندر اتنے سارے بندے تو جلدی جلدی کوشش کر ان کو نکال، ورنہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ جلدی جلدی اپنے جسوں کو نکال، لطیفوں کو بیدار کر، جو نکل گئے بیدار ہو گئے تو ان کو نماز میں لگا دے، تو سوتا رہ۔ اسی طرح سلطان باہو نے فرمایا، کچھ ستے ہوئے جاگدے ہو، کچھ جاگدے ہوئے ستے ہو، کہ کچھ سوئے ہوئے ہیں ان کا شمار اللہ کی نظر میں جاگنے والوں میں ہے، اور کچھ جاگ کے عبادت کر رہے ہیں ان کا شمار اللہ کی نظر میں سونے والوں میں، کیونکہ ان کے دل غافل ہیں۔ ایک دن سمندری بابا جو تھا اس نے کہا کہ میرے پاس جنگل میں ایک درویش آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ عبادت کرے گا۔ تو شروع ہو گیا مقابلہ۔ اچانک رات کو کسی وقت کسی جانور کے چیخنے کی آواز آئی تو اس کا مراقبہ دوسرے درویش کا ٹوٹ گیا، وہ بھاگ گیا۔ اور سمندری بابا نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں ڈرا، میں بیٹھا رہا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور درویش جنگل میں ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو بھی کہا کہ مقابلہ کرو گے عبادت کا؟ اس نے کہا ہاں کرو۔ تو دونوں نے وضو کیا، اس نے بھی اور بابا سمندری نے بھی، دونوں نے وضو کیا۔ تو جو دوسرا بزرگ تھا وہ وضو کر کے سو گیا اور یہ عبادت میں لگ گیا۔ 2-4 گھنٹے انہوں نے عبادت کی اس نے، اور 2-4 گھنٹے عبادت کرنے کے بعد یہ بھی بیٹھ گیا کہ وہ تو سو رہا ہے، میں جیت جاؤں گا، 2 گھنٹے تو کر لیے میں نے۔ وہ صبح اٹھا اور اس کو کہا ہاں بھائی آپ حساب کرتے ہیں کون جیتا؟ تو یہ ہنسنے لگا کہ تو ساری رات سوتا رہا ہے، میں نے تو پھر بھی 2 گھنٹے عبادت کی تھی رات کو۔ اس نے کہا میں سو رہا تھا نا، میرا اندر تو نہیں سو رہا تھا، میری اندر کی چیزیں تو عبادت میں لگی ہوئی تھی نا۔ اسی طرح جب تیرا اندر بھی بیدار ہو جائے گا، جب تیرا اندر بیدار ہو جائے گا تو وہ بھی لگ جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ولی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نماز جسم کی ہی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ جب تیری روح بیدار ہو کے نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی تو اب تو اس روح کو نماز میں لگائے گا نا، اور اگر وہ لگ گئی ہے تو اس کی نماز تو بیت المعمور میں ہوگی نا۔ تو جب نماز کا وقت آئے گا اور تو اس روح کو اوپر بیت المعمور میں جانے سے روکے اور مسجد میں لے جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو کیا کرے گا؟
کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو آنکھیں بند کرے گا، اس روح کو بھیج دے گا بیت المعمور میں، لوگ تیرے جسم کو دیکھیں گے یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے، وہ عرش معلیٰ کے اوپر جسم تھوڑی جاتا ہے، وہ تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے جس کو تو دیکھ کے بدگمان ہو رہا ہے۔ وہ اندر کی چیزیں ہیں نا جو عرش معلیٰ پہ جائیں گی، اب کس کی گئی ہیں کس کی نہیں گئی تجھے کیا پتا؟ جب تیری بھی اوپر جائیں گی تو اوپر ملاقات ہو جائے گی نا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.